بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کامران جمشید۔ لوگ چائنا میں MBBS کرنے کے لیے جاتے ہیں، رشیا میں جاتے ہیں، رشین کی تمام کنٹریز میں پاکستان کے لوگ MBBS کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں تو ان کو اپنی مقامی لینگویج میں جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے، اپنی مقامی لینگویج میں جو ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ پہلے انہیں پڑھانا پڑتا ہے ان کی مقامی زبان، اس کے بعد وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ MBBS میں یہ سارا کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اور بے شمار لوگ جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی پاکستان سے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی قوم کو اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی اپنی زبان میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان کی اپنی زبان اگر چائنا کے سامنے ہم اردو بولنا شروع کر دیں، چائنیز لوگوں کے سامنے اور بنگالی لوگوں کے سامنے جو ہم نے اردو جھاڑنا شروع کر دیں تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ نہ پڑھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں گے، ان کو سمجھنے میں بھی ایک وقت لگے گا۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا کہ بہت پہلے ڈاکٹر بیلی رام جو لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل کے MS تھے، انہوں نے اردو میں اناٹمی کی ایک بہت اچھی کتاب لکھی، وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اسے بھی پڑھ کر آپ اناٹمی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں جو میڈیکل کے تعلیم یافتہ لوگ تھے ان لوگوں نے اسی کتاب کو پڑھ کر تعلیم حاصل کی۔ پھر کوئی صاحب آئے جنہوں نے گائناکالوجی کے اوپر کتاب لکھی اردو کے اندر بہت اچھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کتابیں جو ہے وہ اردو میں پڑھائی جاتی تھی، اور اردو کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، اس میں لوگ MBBS کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ترقی ہو گئی، لوگوں نے اس کو دقیانوسی سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اردو میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو انگریزی آ گئی، اس کا ایک شاید جواز یہ ہے کہ اگر ہم بیرون ملک جائیں گے تو وہاں پر ہم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات درست ہے، کتنے لوگ جائیں گے؟ کیا سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ لیکن جو گئے ہیں اکا دکا کوئی 1% یا 2%، تو وہ تعلیم مزید آگے حاصل کرتے ہیں، اور جنہیں اور کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ انگریزی سیکھ لیتے ہیں، اور انگریزی میں جو ہے وہ الگ سے کورس کر کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اردو میں سمجھ نہیں سکتے تو یہ ذرا مشکل ہے یا ایک دقیانوسی ہے۔ یہ تو کمیونیکیشن کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بات کریں یا اپنی قومی زبان میں بات کرتے ہیں۔ آج کل ہماری قومی زبان نہیں رہی، وہ ہماری قومی زبان اور دفتری زبان انگریزی ہو گئی۔ ہم اگر عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس کے کیس میں بھی ہمیں انگریزی استعمال کرنی پڑتی۔ ہمارے جج جو ہیں ان کو اردو میں ہم کیس نہیں پیش کر سکتے۔ اسی طرح سے یہ سارے نظام جتنے بھی ہیں، اب اگر انگریزی کی اردو کی رہ گئی ہے تو وہ FIR کے لیے رہ گئی ہے کہ آپ FIR تو کم از کم اردو میں کٹوا سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ چیزیں میں نے جب دیکھی کہ میڈیکل کے شعبے میں اردو کی کتابیں ناپید ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے چھاپ لیتا ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ ایک ایڈیشن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اسے پذیرائی نہیں ملتی۔ تو میں نے پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کی ایک طالبہ ڈاکٹر جو اب ڈاکٹر ہو چکی ہیں، ڈاکٹر اسما سعید، ان سے میں نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے وہ اچھی صلاحیت کی مالک ہو، آپ ایسا کرو کہ ہومیوپیتھی پہ یا طب کے لوگوں پر ایک احسان کر دو کہ وہ اردو کی کتاب یعنی کہ اناٹمی کی اردو کی کتاب ایک تیار کریں، آپ چاہے ترجمہ کریں یا خود لکھیں۔ تو انہوں نے ایک ترجمہ جو ہے اناٹمی کا کیا، اناٹمی کی کتاب کا۔ یہ تقریباً 280 کے قریب صفحات ہیں اس کے، اور بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھا ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ اور یہ طب کے اسٹوڈنٹس اور ہومیوپیتھک کالجوں کے اسٹوڈنٹس
اور نرسز کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور قیمتی تحفہ ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور میڈیکلز کی جو رپورٹ آتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی اور دوسری دیگر MIR کی، ایکس رے کی، اس میں ٹرمینالوجی جو استعمال کی گئی ہے وہ وہی ہے جو عام کتابوں میں ہوتی ہے، انگریزی کی کتابوں میں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا اس کا جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کرنا آپ نے، اس کے آگے ٹیشو کے آگے جو ہے وہ ٹیشو ہی لکھنا، اور اردو میں لکھنا، انگریزی میں لکھنا، تاکہ لوگ جو ہے دونوں چیزیں سمجھ جائیں کہ ٹیشو کا مطلب کیا ہے، اور اس میں لنگس ہی لکھنا، دوسرا کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا، جیسے بعض دفعہ کوئی پیچیدہ قسم کی اردو ہوتی ہے وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بڑے احسن طریقے سے جان دیا۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کو جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ ملک کے دور دراز حصوں میں رہتے ہیں، اگر ان کو یہ چیز چاہیے تو وہ ڈاکٹر اسما سعید سے براہ راست بھی منگوا سکتے ہیں، اور مجھے تو اس میں خود بھی بار بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں سمجھتا رہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اور ہومیوپیتھ ایسے اٹھیں جو انگریزی میں موجود کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، تاکہ یہ علم جو ہے وہ آسانی سے ان تک پہنچ جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔